अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर इन्फ्लेशन के ऊपर बात की थी और उसमें हमने देखा था कि काजेज़ क्या क्या हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स देखे थे, डबल डिजिट इन्फ्लेशन कब हुई। उसके अलावा इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स देखे, काजेज़ देखें जिनमें करेंसी डिवैल्यूएशन, हैवी टैक्सेशन, इंटरनेशनल क्राइसिस ऑफ इन्फ्लेशन। उसके अलावा फ्लक्चुएशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ड्यू टू जियो पोलिटिकल सिचुएशन हो गया, पुअर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म था, राइज इन ऑयल प्राइसेस थे, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल कॉटेज। ये तकरीबन सात एक ये बनती हैं। उनकी वजह से आपने अगर इम्पैक्ट्स लिखने हैं तो वो आप सिंपल लिख सकते हैं। अगर ये इसका कोई ऐसे वगैरह आता है तो यू कैन मेंशन कि किस तरह इसने रिच पुअर जो गैप है उसके अंदर एक गैप को वाइडन किया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी जो कंजम्पशन पावर है, कंजम्पशन पावर, कुव्वत खरीद जिसे कहते हैं, वो बहुत कम हो गई ओवरऑल। उसके अलावा लोग पावर्टी लाइन से बिलो और ज़्यादा चले गए। और इसके अलावा मतलब कि ना ये अब थोड़ा सा अगर इस चीज़ को एनालाइज करें तो जो आपका कैपिटलिस्ट क्लास है उसने ओवरऑल जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी वो और ज़्यादा हो गई। मतलब कि अमीर अमीर में होता गया, गरीब गरीब होता गया। ठीक है। और जो सोशल कंट्रैक्ट है बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, उसके दौरान उसके दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ। उसके अलावा इन्फ्लेशन वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड चेंज इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। ये जो गवर्नमेंट टूटी और उनकी जगह जो नई गवर्नमेंट बनी, मतलब कि उनकी बैक एंड पे जो उनका एजेंडा था वो बेसिकली वो इन्फ्लेशन को लेके ही आए थे। अगर आप थोड़ा सा बैक एंड पे चले जाएं, जब पीडीएम अपने प्रोटेस्ट वगैरह कर रही थी तो उनका जो मेजर एजेंडा था वो यही था कि इमरान खान ने इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा कर दी है, गरीब मर रहा है, वो भूखे हो रहे हैं। और ये मतलब कि उन्होंने उन्होंने ओवरऑल जो पॉपुलिस्ट स्लोगन्स थे उनको यूज़ करते हुए इन्फ्लेशन कार्ड को इस्तेमाल किया था। मतलब कि ये ना ओवरऑल इम्पैक्ट्स थे। आप अगर पॉलिटिकली देखें तो आपकी गवर्नमेंट चेंज हो गई। आप अगर इकोनॉमिकली देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, पावर्टी सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। आपके मुल्क के अंदर जो ओवरऑल इकॉनमी थी वो उसकी ग्रोथ कम हुई। उसके अलावा अगर आप सोशली देखें तो लोगों के अंदर जो गुर्बत थी वो बढ़ गई। उनकी कुव्वत खरीद कम हुई। ओवरऑल बिजनेसेस काफ़ी वर्ज पे चले गए, मतलब कि काफ़ी क्लोज हुए। नेक्स्ट अगर हम इनके सॉल्यूशंस को देखें तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम द ग्रॉस रूट लेवल। ये एक सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। मतलब कि हम ओवरऑल फ्रॉम द लास्ट 70 ईयर्स हम इस चीज़ से भाग रहे हैं और जब तक हम अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करते तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम वही वो बैगिंग बॉल लेके हम कभी कतर जा रहे होंगे, कभी सऊदी अरेबिया, कभी यूएस और कभी चाइना। मतलब कि हम अपने ऊपर कभी भी सेल्फ रिलायंस नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बूम करे, हम ये जो छोटे मोटे हर वक्त के मसाइल हैं हम इनसे जान छुड़ाएं, तो हमें एक मेजर स्टेप लेना होगा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। और वो क्या है जी? अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और वो किस तरह होंगी? आप अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप अपने टैक्सेशन नेट को बढ़ाएं, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, आप ओवरऑल अपनी इंपोर्ट्स को कम करें। उसके अलावा आप अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करें, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें, आप जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाएं। उसके अलावा मतलब कि ना ये सारे आप मुख्तलिफ जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, जिस तरह आप पहले भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने पाकिस्तान ईरान के साथ कोशिश कर रहा है बार्टर ट्रेड के साथ काम करने का, उसको आप लॉन्च करें। मतलब कि आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सबसे पहले होने चाहिए। एंड ये कब होगा? जब पॉलिटिकली विल होगी। और वो विल कब होगी? जब हमारा मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल होगा। तो सबसे पहले हमें पॉलिटिकली स्टेबल होने की ज़रूरत है, फिर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, तब हम अपने इन्फ्लेशन से जान छुड़ा सकते हैं। नेक्स्ट जी, जो पहला मैंने कॉज बताया था वो था करेंसी डिवैल्यूएशन। इसको अगर हमने हल करना है तो हमें क्रिमिनलाइज करना होगा स्टॉकिंग ऑफ डॉलर्स एंड स्मगलिंग ऑफ डॉलर। ये दो मेजर जो काम हैं इनको सबसे पहले रोकना होगा, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल आवाम है वो यूं करती है कि डॉलर खरीद के और उनको अपने पास सेव कर लेती है। और ये एक बिजनेस बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। जब वो डॉलर मार्केट से उठाते हैं और उसको सेव करते हैं, मार्केट के अंदर डॉलर की कमी हो जाती है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम पड़ने लग जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर वही करेंसी डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है और हम फिर बाहर भागते हैं जी, हमें दे दें जी, हमें फिर कोई एड दे दे कहीं से। दूसरा, स्मगलिंग ऑफ डॉलर।
ساتھ آپ کے کنٹری ہے وار ٹورن کنٹری ہے افغانستان، وہاں پر اوور آل پیسے کی کمی تھی، تو وہاں پر بھی ڈالر سمگل ہوتا رہا ہے انڈر دا پریویس گورنمنٹ۔ یہ ان کا ایک اچھا موو تھا، انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا تھا کہ آپ آئی ڈی کارڈ کے اوپر اور میکسیمم آپ $500 یا اس طرح کا کچھ وہ کر سکتے تھے، آپ خرید سکتے تھے ایٹ اے ٹائم۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ تھا ٹو اسٹاپ دا اسمگلنگ آف ڈالر۔ تو یہ دونوں کام کرنے ہوں گے ٹو ریڈیوس یور کرنسی ڈیویلویشن۔ اس کے بعد آپ اپنی انہینس کریں ایکسپورٹس ٹو ڈیمینش دا ٹریڈ ڈیفیسٹ، اٹ ول ہیلپ ان یور فوریکس ایشو۔ مطلب کہ ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروس ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو ویلیو ایڈڈ بنانا ہوگا، اور ہمیں اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر ایڈیشن کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم 20 ارب ڈالر کی ہم امپورٹ کر کے ہم 17 ارب ڈالر یا 15 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کریں، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ 20 ارب ڈالر کی امپورٹس کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو جنریٹ at least $25 billion of exports to make the things better, or else you will be going down to drain۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے ٹیکسیشن ریفارمز آر نیڈ آف دا اور انسٹیڈ آف انڈائریکٹ گو فار ڈائریکٹ ٹیکسیشن، جو کہ ان دا امیڈیٹ فیوچر یہ ایک امپاسبل سا ٹاسک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ہمارے حکمرانوں کو تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اوورال جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس کے دور میں ٹریس اینڈ ٹیکسیشن کا ایک سسٹم لانچ ہوا تھا شاید، یا ہونے والا تھا، ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، بہرحال انہوں نے بہت اچھی ایک پالیسی بنا لی تھی، اینڈ ٹیکسیشن ریفارمز انہوں نے کرنی تھیں اگر ان کو کوئی تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو اس گورنمنٹ کو چاہیے، یا اوورال جیسے ہی کوئی نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو ٹیکسیشن کی جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر لازمی کام کرنا ہوگا فار جنریٹنگ مور ریونیوز۔ نیکسٹ یہ پرائس کنٹرول میکینزمز، یہ لازمی اس کو لازمی امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ سٹیزن پورٹل، اس کی بہت تعریفیں سنی گئی ہیں، مطلب کہ اوورال اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو اسی ٹائپ کا کوئی ایک انیشیٹو لینا چاہیے ٹو کنٹرول دا پرائس کنٹرول بھی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو اوورال شاپ کیپرس یا اوورال جو آپ کے اسٹورز کے جو مینیجرز وغیرہ ہیں وہ اس چیز سے کافی کانشیس ہوں گے، اور جو ان کی طرف سے ایٹ لیسٹ جو پرائس کے اندر ایک سیلف میڈ جو ہوتی ہے انفلیشن، اس سے ایٹ لیسٹ ہم بچ جائیں گے۔ نیکسٹ اگر چلیں تو کریک ڈاؤن اگینسٹ انڈسٹریل کارٹلز، یہ ایک نیڈ آف دا آر ہے، کیونکہ ہمارا جو مافیا ہے انڈسٹریل مافیا، اس نے اوورال ملک کو ایک وہ جس طرح بندی ہے ایک سلیو ٹائپ قسم کی کنڈیشن میں رکھ دی ہے، بیکاز دے ٹیک سبسڈیز فرام دا گورنمنٹ to import the things, and then they are not performing as they have to perform. They are not generating such sort of exports as they have to generate the exports۔ مطلب کہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہم انہیں اتنی سبسڈیز دیں۔ ہم نے ان کو سبسڈیز دے دے کے نا، ہمیں انہیں وہ جس طرح ہم ایک بیگنگ بال والی کنڈیشن میں ہیں کہ ہم ایڈ کے اوپر اپنے ملک کی اکانومی کو چلا رہے ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ بھی اب یہی ہو گئے ہیں، وہ اب گورنمنٹ کی سبسڈیز کے اوپر اپنی انڈسٹری کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا جو اوورال میکسیمم وہ ہوتی ہے جو ایکشنز ہوتے ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈیز بھی ملیں اور نیچے سے وہ غریب کا بھی خون چوستے ہیں، اور اوورال جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ انہی کو ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے اوورال وہی صرف بینیفٹ لے جاتے ہیں، نہ گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ سو وی ہیو ٹو ڈیل ود دیز انڈسٹریل کارٹلز۔ اگر اس کی یہاں پر میں اگزامپل دوں تو یو ایس کے اندر جوہن ڈی راکے فیلر انڈر یہ 1901 سے آئی تھنک 1901 سے آنورڈ کی یہ بات ہے، وہاں پر ایک آئل کمپنی ہوا کرتی تھی، اور اس نے ان کے جو اونر تھے وہ تھے جان ڈی راکے فیلر۔ اس نے اوورال جتنی بھی آئل کمپنیز تھیں، جب بھی کوئی ایک نیا آئل والا انڈسٹری سٹارٹ ہوتی تھی یا کوئی ایک نیا کارٹل سٹارٹ ہوتا تھا، یہ ان کو خرید لیتا تھا۔ تو اس نے خرید کے ایک اتنا بڑا ایک اپنا سیٹ اپ بنا لیا کہ ہی واز انفلوئنسنگ دا گورنمنٹ پالیسیز،
تو انڈر دا لیڈرشپ آف ٹیڈی روزولٹ جو کہ US کے پریزیڈنٹ تھے اور وڈرو ولسن، ان کی جو پالیسیز تھیں انہوں نے ایسا کریک ڈاؤن کیا ان کے اوپر کہ وہ جتنے بھی کارٹلز ہیں ان کو تباہ کر دیا، اور اوور آل جو ملک کے اندر ایک ایکویلٹی والا سسٹم لانچ کیا تھا۔ تو پاکستان کو بھی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ جو کبھی کار مافیا سزوکی ہونڈا اور ان سے ہم کبھی ہو رہے ہوتے ہیں انفلوئنس، اور کبھی ہم شوگر مافیا ویٹ مافیا اور ان سے ہم انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی جو پالیسیز ہیں ان سے ہماری جو انفلوئنسنگ پاور ہے وہ ہمیں چھینی چاہیے، اور الٹیمیٹلی جو لیجسلیشن ہے، یہ جو پالیسی میکنگ ہے، وہ اٹ شوڈ بی دا responsibility and the prerogative of the parliament, not anyone else. نیکسٹ اگر چلیں تو وی نیڈ ٹو امیڈیٹلی اڈاپٹ فیول سیونگ ٹیکنیکس۔ اب ہمارے جو اوور آل جو امپورٹس ہوتی ہیں وہ لاسٹ ٹائم شاید ہماری $20 بلین کی ایکسپورٹ تھی، نیئر اباؤٹ $20 بلین کی۔ اگر فار ایگزامپل ہم اپنی فیول سیونگ ٹیکنیکس ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ رینیویبل انرجی ریسورسز پہ ہم آ جائیں، سولر ونڈ اس کے اوپر، یا اوور آل جتنے نیوکلیئر کے اوپر۔ اس کے علاوہ ہم اگر وہ جو ورلڈ ہے شفٹڈ ٹورڈز پوسٹ کووڈ جو ورلڈ ہے، وہ مطلب کہ ورک فرام ہوم اسٹریٹجی، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہماری کافی فیول کی جو کنزمپشن ہے اس کو کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ان کی وہ جو ہمارا ایک انڈیویجول بیسس پہ ہم بائکس اور ان کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی جو روٹس ہیں یا ان کی جو بسز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، اس سسٹم کو یوز کریں۔ اگر جو میجر امپلائرس ہیں، بینکس ہیں، وہ اپنی گاڑیاں سٹارٹ کر دیں، وہ جو ایک انڈیویجول ایک کار اور وہ جو اس طرح کا سسٹم ہے، اگر اس کو ہم کم کر دیں تو اوور آل جو ہماری فیول کی کنزمپشن ہے اس کو کافی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہمارے ڈبل فائدے ہوں گے، ایک ہمارے انوائرمنٹ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرا ہمارے جو فیول کے لیے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی کم ہوں گے، اور ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بھی بڑھیں گے۔ سو پالیسیز ملٹیپل ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ول کی ضرورت ہے۔ یہ یہاں پر میں پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ کوٹ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ when we go to any friendly country or make a phone call, they think that we have come to beg for money. The country's economy was facing challenging situation even before the floods, which had made it more complicated. Where does Pakistan stand today after 75 years? This is a pinching question. We are moving in a circle all the time. اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ while declaring that they were in a now or never situation, he said the country had the potential, but there is a lack of will to do. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ملک کا جو اس ٹائم کا پرائم منسٹر ہے اور پچھلے 10 سال سے جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، یہ وہی کہہ رہا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، جب ہی نوز about the situation اینڈ اس کو آئیڈیا ہے کہ لیک آف ول ہے، دین وائی ہی ہیز ناٹ ڈن ان دا لاسٹ 10 years؟ جب اس کو آئیڈیا ہے تو اس نے ابھی مطلب کہ وہ اس چیز کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہا؟ وہ اس کی ابھی بھی کیبنٹ اسی طرح ہے، فضول خرچیاں اسی طرح چل رہی ہیں، اوور آل جتنا بھی ایک لیوش لائف سٹائل ہے۔ ہم ایک غریب کنٹری ہیں، ہماری جو اکانومی ہے وہ کافی ڈیگریڈنگ سچویشن میں ہے، ہم اس طرح کا لیوش سٹائل نہیں افورڈ کر سکتے جس طرح کے ہمارے جو منسٹرز ہیں اور اوور آل پورٹ فولیوز وہ جس طرح وہ لیتے ہیں۔ ہم اتنی زیادہ بڑی کیبنٹ ہم نہیں افورڈ کر سکتے، دین وائی وی آر پرسوئنگ فار سچ sort of things. We have to understand these things. Even smaller economies has surpassed Pakistan, and we have been wondering for the past 75 years carrying a begging bowl. So in the end اگر میں اس کو critically analyze کروں، and your knowing doing gap and you go far away، یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے بٹ یو ڈو ناٹ ڈو، یہ جو ایک گیپ ہے نا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا our country's economy will be booming in a while۔ تو اس کے ساتھ ہی جی ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے میکینزمز بہت ہیں، گورنمنٹ کو پتہ بھی ہے ہم نے کس طرح کرنا ہے، لیکن لیک آف پولیٹیکل ول از دا میجر ہینڈرنس اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ یہ یاد رکھے گا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اکانومک انسٹیبلٹی۔ اگر ایک چیز بڑھے گی تو دوسری آٹومیٹکلی بڑھے گی۔ اگر آپ اپنے ملک کی اکانومی کو سٹیبل کرنے جاتے ہیں، یو ہیو ٹو بی پولیٹیکلی سٹیبل کنٹری۔ تو اس کے ساتھ ہی جی آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ I would like to thank you for watching my video, and if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Hopefully it will be helping you in near future. Assalamu alaikum warahmatullah.